بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مساجد کے واقعات پر یہ بات قلم بند کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائی، بھئی ان میں اللہ نے ایسی صفات، ایسی طاقت رکھی کہ اگر یہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے پہ آئیں تو ایک شب میں بھی ایک پوری مسجد کی تعمیر مکمل کر دیتے ہیں۔ ایک رات میں ایک پوری مسجد بنا دیتے ہیں تیار، جہاں فجر کی اذان ہونے لگتی۔ مسجد جو ہے وہ بنائی کیوں جاتی؟ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد ہوتی کیا ہے؟ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیوں بنائی؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسجد کیوں بنانی ہے؟ کون لوگ مسجد کو بناتے ہیں؟ مسجد کہاں بنانی چاہیے؟ مسجد بن جائے تو مسجد کو بنایا کس نے؟ چلایا کیسے؟ مسجد کو چلانا کیسے؟ مسجد کا نظام کیسا ہونا چاہیے؟ مسجد میں جو لوگ خدمت کرتے ہیں ان کا آئیڈیل کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کے انتظامیہ کی کیا ذمہ داریاں بنتی؟ امام کیا ہوتا ہے؟ صدر کا کیا کام ہے؟ مسجد کو کیسے سنوارنا ہے؟ مسجد میں آنے والے کا کیا اکرام ہونا چاہیے؟ یہ تمام تو وہ باتیں ہیں جو کہ مسجد کی روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے انسان جب تک چلتا پھرتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح ہوتی ہے، اگر جسم میں روح نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ مردہ بندہ ہے۔ اسی طرح وہ عمارت جس کو مسجد کہا جاتا ہو اور یہ نہ پتا ہو کہ اس مسجد کا کام کیا ہے، مقصد کیا ہے، مسجد کی روح کیا ہے، مسجد کے عقائد کیا ہیں، مسجد کے امام کی کیا ذمہ داری ہے، صدر کی کیا ذمہ داری ہے، مسجد کے مؤذن کا کیا کام ہے، اگر یہی پتہ نہ ہو پھر وہ عمارت مسجد نہیں ہے، صرف ایک عمارت ہے خالی۔
تو مسجد کیوں بناتے ہیں بھائی؟ آج کل کیونکہ ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، کم توجہ دیتے ہیں۔ اگر کسی عام مسلمان کو پوچھیں گے کہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ کیا صرف نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے مسجد؟ کیا مسجد کا کام صرف 5 وقت اذان دینا، نماز پڑھنا ہی ہے؟ کیا ایسا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز پڑھنے کے لیے اگر اتنی زحمت گوارا کی جا رہی ہے تو یہ کام آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں کر لیتے؟ نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ فجر کی نماز گھر پہ پڑھتے ہیں۔ نمازیں تو 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور کسی اللہ والے کو پوچھو وہ کہتا ہے اس سے زیادہ ایک بڑی نماز ہے، پاورفل نماز ہے، اس کو جب تک نہیں پڑھو گے تمہاری اللہ سے تار نہیں جڑے گی۔ ارے بھائی کون سی نماز ہے وہ؟ جی تہجد کی نماز ہے، ان 5 نمازوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اچھا جی، تہجد کی نماز ان 5 سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ کہاں پڑھنی ہے؟ کہ تہجد کی اذان کہاں ہوتی ہے؟ ارے نہیں نہیں بیٹا، تہجد کی اذان نہیں ہوتی۔ اچھا تہجد کی نماز ان سے زیادہ طاقتور ہے لیکن اس میں اذان نہیں ہوتی۔ کہتے نہیں نہیں، اس کی اذان کی ضرورت نہیں، اس کی اذان ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ جن کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے نا، وہ اندر اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اٹھ جا بستر سے رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہے، اٹھ جا۔ اچھا کہتا تہجد میں اذان نہیں ہوتی تو پھر مسجد کیسے کھلے گی؟ بیٹا تہجد میں تو مسجد جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا تہجد میں مسجد بھی جانے کی ضرورت نہیں تو امام صاحب کو گھر پہ بلا لے تہجد کی نماز پڑھانے کے لیے؟ نہیں نہیں، تہجد میں امام کی بھی ضرورت نہیں۔ اچھا 5 نمازوں سے زیادہ بڑی نماز ہے جس میں نہ اذان ہوتی ہے، نہ تکبیر ہوتی ہے، نہ مسجد چاہیے، نہ امام چاہیے، پھر انہیں 5 نمازوں میں ایسی کون سی بات ہے کہ جگہ خریدتے ہیں بڑی مہنگی؟ ابھی ٹوکیو میں، جاپان دنیا کا سب سے بڑا مہنگا ملک ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ٹوکیو میں 1 گز زمین خریدنے کے لیے ہمارے ملک کا 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں نے وہاں بڑی بڑی مسجدیں بنا دی پچھلی 3 دہائیوں کے اندر۔ وہاں کے یہود و نصارہ حیران رہ گئے اپنی عقل پہ، کہتے یہاں رہنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ کچھ گز کے اندر بن جائے، انہوں نے مسجدیں اتنی بڑی بڑی تعمیر کر دی، کیوں؟ وجہ پتہ لگے۔ اگر صرف 5 وقت نماز کا مسئلہ تھا تو کیا صرف اس 5 وقت کے لیے مسجد بنا دی گئی؟ بتاتے کیوں نہیں ان مسلمانوں کو کہ یہ مسجد بنائی کیوں جاتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر سے ظہر تک کیا ہوتا تھا؟ ظہر سے عصر تک کیا ہوتا تھا؟ عصر سے مغرب کے درمیان کیا کرتے تھے؟ مغرب سے عشاء کے درمیان کیا ہوتا تھا؟ بتاؤ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج کہ یہ مسجدیں کیوں تعمیر کی گئی؟ ان مسجدوں کا کیا کردار ہے؟ یہ پوری کائنات میں اسلام کا جو پھریرا لہرا رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ نے جو مسجد نبی قائم کی، یہ اس کی برکتوں کی وجہ سے آج کائنات میں کروڑوں مسجدیں بنا کے مسلمانوں نے تیار کر دی۔ یہ اس لیے لہرا رہا ہے، صرف 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی۔ مسجد کیوں بنائی بھائی؟
تہجد تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، ان سے بڑی نماز ہے کہ چلو محمد رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیں مسجد کیوں بنانی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، امام بخاری، امام نسائی، امام ابو داؤد، صاحب طبقات، الگ الگ محدثین اپنی کتابوں کے ذریعے، احادیث کی مستند کتابوں کے ذریعے آپ جائیں، جا کے پوچھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ تو اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مسلمانوں کو بتاتی ہیں کہ آؤ پھر ہم تمہیں بتائیں کہ مسجد کیوں بنانی ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ نے حکم دیا، مسلمانوں مسجدیں بناؤ، مسلمانوں کشادہ مسجدیں بناؤ، مسلمانوں مسجدوں میں آؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں آئے؟ فرمایا تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ کس کے ساتھ نماز ادا کی جائے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کیسے؟ بخاری میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت سے نماز پڑھنی ہے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور۔ آپس کی کڑواہٹ کی، یا رسول اللہ کندھے سے کندھا ملا لیں، حکم ہوتا ہے حدیث میں، ہاں تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ یہ سرکاری ملا سمجھتا ہے صرف اس لیے مسجد بنائی کہ 5 وقت اذان ہوگی، نماز ہوگی، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ مسجد اس لیے بنانے کا حکم ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا تاکہ تم اکٹھے ہو کے نماز پڑھو، کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھو۔ مطلب یہ کہ ایک خوبصورت معاشرہ تیار کر دیا جائے جن میں آپس میں محبتیں ہوں، اتفاق ہو، پیار ہو، خلوص ہو۔ اگر فجر کی نماز میں عبد الرحمن نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء میں محمد جنید، محمد کاشف اس کے گھر جا کے پوچھے کہ بھائی آج تم کہاں تھے، کیوں نہیں آئے؟ اگر بیمار ہوگا تو اس کو دوا لا کے دیں گے، دکھ درد میں ہوگا تو اس کا ساتھ دیں گے، پریشان حال ہوگا تو اس کو حوصلہ دیں گے۔ پتہ یہ لگا کہ مسجد کی تعمیر تو اس لیے کی تاکہ یہ جو نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں یہ مسجد میں پڑھیں، تاکہ ان نمازوں کے ذریعے ان میں محبت پیدا ہو، ان نمازوں کے ذریعے ان میں اتفاق آئے، ان میں خلوص آئے، ان کے دلوں کے اندر آپس کے اندر جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ آج اگر ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے دائیں کون نماز پڑھتا ہے، بائیں کون نماز پڑھتا ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، پھر ان بیوقوفوں کو سمجھایا کس نے کہ مسجد ابھی مسجد بن گئی، یہ تو ابھی خالی عمارت ہے۔ جہاں کوئی کسی کا دکھ درد نہیں سمجھتا تو وہ تو سنگ مرمر کی عمارت ہے۔